نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ فاطر مکمل ہو گئی تھی، اب سورۃ یاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین مکی صورت ہے اور مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ جن کے بعد سورۃ یاسین نازل ہوئی ہے۔ مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 36 ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 41 ہے۔ 83 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں 4 بنیادی عقائد کھول کر اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، قرآن کریم کی صداقت و حقانیت اور قیامت۔ اس صورت میں بھی ابتدا میں قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی رسالت کا بیان بھی ہے۔ کچھ تاریخی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بڑے کمال طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور مشرکین کے شرک کا پرزور طریقے پر رد کیا گیا ہے۔ سورۃ یاسین میں دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود اور کارساز نہیں ہے۔ ساری مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، وہ فرشتے ہوں یا اولیاء، وہ چاند اور سورج ہوں یا ستارے اور سیارے، وہ دریا اور پہاڑ ہوں یا زمین و آسمان، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہی عالم الغیب ہیں، علیم کل ہیں۔ اسی بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے سورۃ یاسین میں، اور ساتھ ہی قیامت کا تذکرہ بھی کیا گیا اور محاسبہ اعمال کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ یعنی جو بنیادی 4 عقائد ہیں، جو 4 مضامین ہیں، ان چاروں کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ گزشتہ صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ صورت کے آخر میں رسالت کا بیان تھا اور اس صورت میں بھی رسالت کے بیان سے ہی آغاز کیا گیا، اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل وہ خود قرآن حکیم ہے، اور اس قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ جس طرح باقی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل فرمایا گیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ کہ دل سے اشارہ درمیان کی طرف ہوتا ہے، اور یاسین مثانی میں سے ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں آیات کی تعداد
کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 طول، لمبی صورتیں۔ نمبر 2 مثین، جس میں 100 یا کچھ زیادہ یا کچھ کم آیتیں ہوں، ایسی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تیسری مثانی، جس میں 100 سے کافی حد تک کم آیتیں ہوتی ہیں۔ مفصلات، جن میں بہت کم آیتیں ہیں، اور یاسین میں 83 آیتیں ہیں اور اس کا شمار مثانی میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ صورت قرآن کریم کا درمیان اور قرآن حکیم کا دل ہے۔ دوسری وجہ فرماتی ہیں کہ دل سے اشارہ جسم کے اہم جز کی طرف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں توکل، تفویض اور توحید کی تعلیم ہے، اور ان اہم مضامین کی وجہ سے اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ دل پر انسانی زندگی کا مدار ہے، اور اس صورت میں تدبر و تفکر کی تمام انواع موجود ہیں، اور اس لیے قرآن حکیم کا دل سورۃ یاسین کو کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں سورۃ بقرہ کو اونٹ کی کوہان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ کا کوہان اونٹ کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ بقرہ بھی قرآن پاک کا بلند ترین حصہ ہے، اور سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے سارے جذبات وہ دل میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ محبت اور نفرت، خوش اخلاقی و بد اخلاقی، ایمان اور کفر، شرک و نفاق، ان تمام چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ نجات اور کامیابی کا مدار صحیح اور درست ایمان پر ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان درست اور صحیح ہوگا تو انسان کے حالات اس دنیا میں بھی درست ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر ایمان میں ہی خرابی ہے تو پھر کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جسم کا ایک ایسا عضو ہے یعنی دل کہ اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر یہی عضو بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم فاسد ہوتا ہے۔ تو جسم کی درستگی کا مدار وہ دل کی درستگی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت پر یقین، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان، حشر اور نشر کے واقعات پر یقین، سب کچھ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے کہ اس سورت میں کامیابی کے تمام اہم اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورۃ یاسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، جو شخص رات کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کو صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش و مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، لا یقرأها رجل یرید اللہ والدار الآخرۃ الا غفر لہ، جو شخص اس سورت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے گھر کی تلاش کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم اس سورت کو اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ انہیں صحیح ایمان نصیب ہو۔ مفسرین اکرام نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو، یعنی ہر شخص کو اسے حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی باپ اگر کہتا ہے بیٹے سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں فلاں چیز یاد ہو یا تمہیں فلاں کام بھی آنا چاہیے، تو وہ بیٹا لائق ہوتا ہے، ہونہار ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے والد کی خواہش کو پورا کرے۔
اسی طرح کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہہ دے، کوئی شیخ اپنے مرید سے کہہ دے میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں اس فن کے اندر بھی مہارت ہو، یہ چیز بھی تم حاصل کر لو، یہ کمال بھی حاصل کر لو، تو پھر وہ محنت کرتا ہے کہ میرے شیخ کو یہ بات پسند ہے، میرے استاد کو یہ بات پسند ہے، تو میں یہ صفت اپنے اندر ضرور پیدا کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے محبوب امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ یاسین محفوظ اور موجود ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو جو ہمارے ہی لیے تھی عمل کرنا چاہیے، تاکہ روز قیامت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، ناتواں تھے، اطاعت زیادہ نہ کر سکے، اتباع نہ کر سکے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، کوتاہیاں ہوتی رہیں، اے اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری امتی کے دل میں سورۃ یاسین ہونی چاہیے۔ اے اللہ کے محبوب میں نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا تھا، آپ پسند کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں سورۃ یاسین ہو، تو میں نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سورۃ یاسین کو یاد کر لیا تھا۔ سورۃ یاسین میرے دل میں محفوظ ہے۔ اگر ہم وہاں پر فخر سے یہ کہہ سکیں تو ہمارے لیے اس وقت خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کو سن کر مسکرا دیں گے تو ہماری نجات کا سبب بن جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی سختی کو دور فرما دیتے ہیں، اور موت کے وقت یہ سورت پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، موت کی سختی کو بھی دور کر دیتے ہیں اور موت کو آسان بھی بنا دیتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر یاسین پڑھی جائے اس موقع پر تو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی کی مہمات میں اہم مواقع پر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق و ذوق سے صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کو تمام مسلمانوں کو یاد کرنے، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔